اسے کچھ ہوا ڈاکٹر تو اس شہر میں تمہارا سانس لینا بھی مشکل کر دوں گا میں. یہ ڈرنا بند کرو اور اپنا کام شروع کرو. ہسپتال کے ایمرجنسی میں کھڑے ایک طویل قامت باڈی گارڈ نے جب ڈاکٹر ارتضیٰ کا ہاتھ جھٹک کر اسے دیوار سے لگایا تو کوریڈور میں موجود نرسیں سہم کر پیچھے ہو گئی. اسٹریچر پر پڑے اس شخص کا نام شاہان تھا، جس کا سفید کرتا خون سے بری طرح سے بھیگ چکا تھا. اس کے گرد موجود چاروں باڈی گارڈز کی آنکھوں میں غصہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ کسی کی حد تک جا سکتے ہیں. ارتضیٰ نے کانپتی آواز میں کہا کہ بھائی، یہ سیدھا سیدھا پولیس کیس ہے، ہم اسے بنا رپورٹ کے داخل نہیں کر سکتے. قانون کے کچھ ضابطے ہوتے ہیں. اسی لمحے ڈاکٹر عافیہ وہاں پہنچی. اس نے ایک نظر اسٹریچر پر بڑے شاہان کو دیکھا، پھر ارتضیٰ کو، جس کے ماتھے پر پسینہ صاف چمک رہا تھا. ارتضیٰ، کیا سوچ رہے ہو؟ این سی بی ہوتی رہے گی. اس وقت اس مریض کی جان بچانا بہت ضروری ہے. اس کی حالت تو دیکھو. عافیہ نے دستانے چڑھاتے ہوئے کہا تو باڈی گارڈ کی نظریں اس پر ٹک گئی. عافیہ نے شاہان کے سینے پر لگے زخم کا معائنہ کیا اور نرس کو اشارہ کیا کہ تھیٹر تیار کرو، ہم اس کا کیس لے رہے ہیں. ارتضیٰ نے اسے روکنے کی کوشش کی. عافیہ، تم اپنی نوکری خطرے میں ڈال رہی ہو. مگر عافیہ نے اسے نظر انداز کر دیا اور اسٹریچر کے ساتھ اندر چلے گئی. 3 گھنٹے تک آپریشن چلتا رہا اور بالآخر آپریشن کامیاب ہو گیا. آپریشن تھیٹر کی تیز لائٹس کے نیچے عافیہ نے جب شاہان کے چہرے کو دیکھا تو اسے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی. اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ کوئی مجرم بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن اس کے چہرے کی متانت عافیہ کے دل میں ایک انجانی ہمدردی پیدا کر رہی تھی. آپریشن مکمل کرنے کے بعد جب وہ باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ باہر کا ماحول ہی بدلا ہوا ہے. ہسپتال کے ڈین ڈاکٹر ہاشمی جو بات بات پر اصولوں کا حوالہ دیتے تھے وہاں ان باڈی گارڈ کے سامنے خاموش کھڑے تھے. عافیہ نے حیرت سے دیکھا کہ ایک انسپیکٹر بھی وہاں موجود تھا، مگر وہ کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے کی بجائے فائل پر خاموشی سے دستخط کر کے نکل گیا تھا. ڈاکٹر ہاشمی، یہ سب کیا ہے؟ پولیس نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ عافیہ نے اپرن اتارتے ہوئے پوچھا. دہن نے اسے ایک طرف لے جا کر دھیمے سے کہا، ڈاکٹر عافیہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے قانون خود راستہ چھوڑ دیتا ہے. یہ شاہان ہے، ان کا نام ہی کافی ہے. تم بس خاموشی سے ان کا علاج کرو اور کسی سے اس بارے میں بات مت کرنا. اس کے بعد عافیہ چیک اپ کے لیے شاہان کے وی آئی پی کمرے میں داخل ہوئی. شاہان اب ہوش میں تھا اور خاموشی سے چھت کو گور رہا تھا. عافیہ نے اس کی نبض چیک کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو شاہان نے اپنی گہری نظروں سے عافیہ کو دیکھنے لگا. عافیہ کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے شاہان کی کلائی پر تھم گیا. اسے اپنی پوروں میں شاہان کی نبض کی تیزی محسوس ہوئی، جو شاید درد کی وجہ سے تھی. آپ نے میری جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے. آپ کا شکریہ ڈاکٹر. شاہان کی آواز بھاری اور پرسرار تھی. عافیہ بی پی چیک کرتے شاہان کی آنکھوں میں دیکھا. ان آنکھوں میں ایسی کشش تھی جو عافیہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. اس سے جواب دیا، میں نے صرف اپنا فرض نبھایا ہے. اب آپ اپنی صحت پر دھیان دیں اور اپنا خیال رکھیں. شاہان کے لبوں پر ایک ہلکی سی تلخ مسکراہٹ آئی اور اس نے دھیمے سے کہا، اب بہت اچھی ہے. مگر شاہان کا احسان اور دشمنی دونوں ہی انسان کو چین سے رہنے نہیں دیتے. عافیہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، مگر اسے شاہان کی بات کچھ عجیب لگی. وارڈ میں راؤنڈ کرنے کے بعد عافیہ اپنے کیبن میں آ کر بیٹھ گئی اور اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھنے لگی، جو اس کے بھائی ثاقب کی آخری نشانی تھی. ثاقب کی موت ڈاکٹر عافیہ کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی. اپنے بھائی کی موت کے بعد وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی اور شاہان کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی. وہ حیران تھی اس کی بے باکی پر کیسے ہاتھ تھام لیا. اس شخص کی طرف ایک عجیب سا کھچاؤ کیوں محسوس کر رہی ہے، حالانکہ وہ ایک مریض ہی تو تھا. رات کو جب عافیہ اسپتال سے نکلی تو پارکنگ میں وہی کالی گاڑی کھڑی تھی جس میں شاہان کو لایا گیا تھا. گاڑی کا شیشہ نیچے اور وہی باڈی گارڈ باہر نکلے. اسے شائستگی سے کہا، میڈم، شاہان صاحب نے حکم دیا ہے کہ آپ کو گھر تک ڈراپ کیا جائے. اس وقت سڑکوں پر حالات ٹھیک نہیں ہیں. عافیہ نے کہا، آپ کا بہت شکریہ، میں خود جا سکتی ہوں. لیکن باڈی گارڈ جس کا نام ارحم تھا اس نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ، راحت کافی ہو چکی ہے اور اس وقت آپ کو گھر واپس جانے کے لیے کوئی گاڑی نہیں ملے گی. آپ بے فکر ہو کر گاڑی میں بیٹھ جائیں. اس نے ادھر ادھر سڑک پر نظریں دوڑائی اور پھر کچھ سوچنے کے بعد وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی. جب گاڑی اس کے سنسان گھر کے سامنے رکی تو اس نے دیکھا کہ گھر کا مین گیٹ پہلے سے کھلا ہوا ہے. عافیہ کا دل ایک دم زور سے دھڑکا.
ارحم نے فوراً پستول نکالا اور عافیہ کو گاڑی میں رہنے کا اشارہ کیا۔ کالی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اسے گھر کے صحن میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی سیدھی گھر کے برآمدے پر پڑ رہی تھی جہاں سامان بکھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ عافیہ کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ میرے گھر کا دروازہ کیسے کھلا ہے؟ ارحم نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ نہایت چابک دستی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور عافیہ کو وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کر کے پستول تانتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھا۔ وہ چند منٹ عافیہ کو صدیوں پر محیط لگے۔ ارحم واپس آیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر بولا، ڈاکٹر صاحبہ اب آپ اندر آ سکتے ہیں، یہاں کوئی نہیں ہے۔ عافیہ بھاگتی ہوئی اندر کی تو دیکھا کہ کمروں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ الماریاں کھلی ہوئی تھی اور دراز اوندے پڑے تھے۔ ارحم نے فون پر کسی کو اطلاع دی اور پھر عافیہ کے پاس آ کر کھڑا ہوا کہنے لگا، شاہان صاحب کا حکم ہے کہ جب تک وہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتے ہمارے آدمی 24 گھنٹے آپ کے گھر کے باہر رہیں گے۔ عافیہ نے غصے اور خوف کے ملے جلے جذبات سے کہا، میں کسی پہرے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب سے وہ اسپتال آئے ہیں کچھ نہ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ ارحم نے نہایت شائستگی سے جواب دیا، ڈاکٹر صاحبہ شاہان صاحب کا یہ انداز نہیں ہے، یہ کام ان کے دشمنوں کا ہو سکتا ہے، آپ بس تحمل رکھیں، ہم یہاں موجود ہیں۔ عافیہ نہایت غصے سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اگلے دن عافیہ اسپتال پہنچتے ہی سیدھا شاہان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ شاہان بیڈ پر ٹیک لگا بیٹھا تھا۔ عافیہ نے دروازہ کھولا اور پوچھا، شاہان صاحب آخر آپ ہیں کون اور ان لوگوں کو میرے گھر میں کیا تلاش کرنا تھا؟ شاہان نے نہایت اطمینان سے اور دھیمے لہجے میں کہا، ڈاکٹر صاحبہ اپنا بی پی نارمل کیجیے۔ جو لوگ وہاں آئے تھے وہ شاید یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جس ڈاکٹر نے شاہان کی جان بچائی ہے کیا اس کے پاس شاہان کی کوئی امانت تو نہیں ہے؟ میرے پاس آپ کی کیا امانت ہو سکتی ہے؟ میں تو آپ کو جانتی تک نہیں۔ شاہان کے لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ آئی۔ کبھی کبھی ہم ان چیزوں کے بارے میں بھی نہیں جانتے جو ہمارے پاس ہوتی ہے، مگر آپ فکر مت کریں، اب سے کوئی آپ کے گھر کی دہلیز بھی پار نہیں کر سکے گا۔ شاہان نے بات کرتے ہوئے عافیہ کی آنکھوں میں اتنی گہرائی سے دیکھا کہ عافیہ کو ایک لمحے کے لیے اپنا آپ بھولنے لگا۔ اس شخص کے لہجے میں ایسی کیا بات تھی کہ غصہ آنے کے بجائے دل کو ایک عجیب سا اطمینان مل رہا تھا۔ عافیہ نے نظریں جھکا لی اور شاہان کی پٹی باندھنے لگی۔ اس دوران شاہان نے نہایت دھیمی آواز میں کہا، آپ کا ہاتھ تھوڑا کانپ رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ، کیا آپ مجھ سے ڈر رہی ہیں؟ عافیہ نے دل کی دھڑکن سنبھالتے ہوئے جواب دیا، میں کسی سے نہیں ڈرتی، بس اس صورتحال نے تھوڑا پریشان کر دیا ہے۔ وہ شاہان کا چیک اپ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ 2 دن کے بعد جب شاہان ڈسچارج ہونے والا تھا عافیہ اس کا فائنل چیک اپ کرنے لگی۔ شاہان اب 3 پیس میں تھا جس میں اس کی شخصیت کا روب مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ عافیہ نے اس کا زخم چیک کیا، رکھا، اب یہ کافی بہتر ہے۔ شاہان نے نہایت نفاست سے عافیہ کے بالوں کی ایک لٹ جو اس کے چہرے پر آ رہی تھی اسے انگلی سے پیچھے ہٹایا۔ عافیہ ساکت رہ گئی۔ شاہان نے نہایت شائستگی سے کہا، ڈاکٹر صاحبہ آپ بھی اپنا خیال رکھا دیجیے کیونکہ اب آپ کی جان صرف آپ کی نہیں ہے۔ اس جملے نے عافیہ کے گالوں پر سرخی بچھیر دی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کچھ نہیں، بس آپ میرے دل ساتھ ہی ارحم اندر آیا اور کہا، سر آپ کی گاڑی تیار ہے۔ ڈاکٹر عافیہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ شاہان اور ارحم وہاں سے نکل گئے۔ شام کو جب عافیہ اسپتال سے نکلی تو وہی کالی گاڑی پھر سے پارکنگ میں موجود تھی۔ ارحم نے گاڑی اس کے سامنے روکی اور بولا، ڈاکٹر صاحبہ شاہان صاحب نے کہا کہ آپ کا گھر اب محفوظ نہیں ہے، انہوں نے آپ کے لیے ایک الگ رہائش گاہ کا انتظام کیا ہے جہاں آپ چند دن قیام کریں گی۔ اب یہ کیا نئی مصیبت ہے؟ اب کیا میں اپنے گھر میں بھی نہیں جا سکتی؟ شاہان صاحب کا علاج کرنا تو میرے لیے ایک مصیبت ہی بن گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں لیکن آپ بھی سمجھیے یہ آپ کی زندگی کا معاملہ ہے۔ عافیہ نے احتجاج کرنا چاہا مگر اسے احساس ہوا کہ اسے ارحم کی بات مان لینی چاہیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کے اور کچھ وقت کے بعد گاڑی ایک عالیشان ولا کے سامنے رکی جہاں شاہان پہلے ہی بالکنی میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ ہال میں آ گیا۔ عالیہ گاڑی سے اتری اور ہال میں پہنچ کر شاہان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے شاہان صاحب میں آپ کی کوئی ملازمہ ہوں جسے آپ جہاں چاہیں گے بلا لیں گے؟ عافیہ کی آواز ہال میں گونجی۔ شاہان اس کے ذرا قریب آئے تو اس کے وجود سے آنے والی خوشبو عافیہ کے اعصاب پر سوار ہونے لگی۔ شاہان نے نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ڈاکٹر صاحبہ آپ کو یہاں لانا میری خوشی نہیں ہے،
میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی خراش بھی آئے. کیا آپ کو میرا اپنی فکر کرنا اتنا برا لگتا ہے؟ عافیہ اس کی آنکھوں میں چھپی اپنائیت دیکھ کر خاموش ہو گئی. اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاہان اسے صرف ایک ڈاکٹر کی طور پر نہیں دیکھ رہا. اس کے بعد ارحم نے ڈاکٹر عافیہ کو اس کے کمرے تک پہنچا کر کہا, اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا. عافیہ کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کبھی وہ اپنے بھائی ثاقب کے بارے میں پوچھتی, کبھی وہ ان تمام واقعات کے بارے میں سوچ رہی ہوتی جو ابھی کچھ ہی دن پہلے اس کی زندگی میں ہو رہے تھے. یہی سب سوچتے نہ جانے اسے کس وقت نیند آ گئی. اگلی صبح جب عافیہ نیچے آئی تو شاہان ناشتے کی میز پر پہلے سے موجود تھا. اس نے ایک بار ایک طرف رکھا اور عافیہ کو دیکھتے ہوئے کہا, آئیے ڈاکٹر صاحبہ, ناشتہ کیجیے, کل رات سے آپ نے کچھ نہیں کھایا. عافیہ کرسی سے اٹھی اور پوچھا, آپ مجھے یہاں کب تک رکھیں گے؟ شاہان نے کافی کا مگ تھامتے جواب دیا کہ جب تک خطرہ ٹل نہیں جاتا. عافیہ نے پھر سوال کیا کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ شاہان نے نہایت نرمی سے کہا, کچھ سوالوں کے جواب وقت سے پہلے مل جائے تو کہانی کا کم مزہ ختم ہو جاتا ہے. آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں. آپ ہمیشہ اس طرح کی پرسرار باتیں کیوں کرتے رہتے ہیں؟ مجھے بالکل سمجھ نہیں آتا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. سب سمجھ آ جائے گا اگر ڈاکٹر صاحبہ مجھ پر بھروسہ رکھے. عافیہ خاموش ہو گئے اور جا کر بھی اس شخص پر بھروسہ کرنے سے خود کو روک نہیں پا رہی تھی. یہ محبت کی پہلی سیڑھی تھی جو وہ نادستہ طور پر چڑھ رہی تھی. شاہان کے جانے کے بعد عافیہ ولا میں ٹہلنے لگی تھی. وہ ہر کھڑکی اور دروازہ چیک کر رہی تھی. اسی دوران اسے شاہان کے اسٹڈی روم میں ایک تصویر نظر آئی جو کہ میز پر الٹی پڑی تھی. عافیہ نے تجسس سے وہ تصویر سیدھی کی تو اس کا پورا وجود لرز گیا. اس تصویر میں شاہان کے ساتھ اس کا اپنا بھائی ثاقب کھڑا مسکرا رہا تھا. عافیہ کے منہ سے نکلا, ثاقب؟ اس کا بھائی شاہان کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ عافیہ کے دل میں ایک دم سے وسوسوں کی بھرمار ہو گئی. عافیہ کے ہاتھ کانپنے لگے. ثاقب کی مسکراہٹ اور شاہان کا اس کے کندھے پر رکھا ہاتھ ایک ایسی کہانی سنا رہا تھا جس کا عافیہ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. وہ وہیں صوفے پر بیٹھ کے اس تصویر کو بار بار دیکھنے لگی. اسی وقت ہال میں شال کے قدموں کی آواز گونجی. عافیہ نے جلدی سے تصویر میز پر رکھی مگر اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا. شاہان اسٹڈی روم میں داخل ہوا تو عافیہ کی حالت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رک گیا. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کی طبیعت ٹھیک تو ہے نا؟ عافیہ نے ہمت جما کی اور شاہان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے پوچھا, یہ تصویر آپ میرے بھائی ثاقب کو کیسے جانتے تھے اور آپ نے یہ بات مجھ سے اب تک کیوں چھپائی؟ شاہان نے گہرا سانس لی اور کرسی کھینچ کر عافیہ کے سامنے بیٹھ گیا. اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی. اسے جواب دیا, ثاقب میرا بہت اچھا دوست تھا ڈاکٹر صاحبہ, اور سچ تو یہ ہے کہ جس رات آپ نے اسپتال میں میری جان بچائی اس سے پہلے میں ثاقب کے لیے کسی کام کے سلسلے میں نکلا تھا جہاں مجھ پر حملہ ہوا. عافیہ کا دل زور سے دھڑکا. اس نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ثاقب کی موت کا تعلق آپ سے تھا؟ شاہان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا, ثاقب ایک بہت بہادر لڑکا تھا ڈاکٹر صاحبہ. اسے جو کچھ کیا وہ صرف آپ کو ایک محفوظ مستقبل دینے کے لیے کیا تھا. میں نے آپ سے یہ بات اس لیے چھپائی کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ اس دکھ سے دوبارہ گزرے. مگر اب جب کہ آپ نے یہ تصویر دیکھ لی ہے تو میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا. شاہان نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا, عافیہ صاحبہ. شاہان نے جاتے جاتے, مجھے آپ کو صرف ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے نہیں بلکہ اپنی زندگی کی سب سے اہم انسان کے طور پر محفوظ رکھنا چاہتا تھا. عافیہ نے محسوس کیا کہ اس کا غصہ دھیرے دھیرے پگھل رہا ہے. اسے ایسا لگا جیسے شاہان کے پناہ میں وہ واقعی محفوظ ہے. اگلے 2 دن عافیہ کے لیے بالکل مختلف تھے. شاہان نے اسے ولا میں قید محسوس نہیں ہونے دیا. وہ شام کو لان میں ساتھ بیٹھتے اور شاہان اسے ثاقب کی وہ باتیں سناتا جو عافیہ کو معلوم ہی نہیں تھی. شاہان کا عافیہ کو دیکھنا ان کے درمیان اس خاموش محبت کی بنیاد رکھ رہا تھا جس کا احساس دونوں کو ہی ہو رہا تھا. ایک رات جب دونوں باتیں کر رہے تھے, شاہان نے عافیہ کی طرف دیکھتے نہایت دھیمے لہجے میں کہا کہ دنیا میرے بارے میں بہت کچھ کہتی ہے ڈاکٹر صاحبہ, مگر یاد رکھیے گا کہ میرا ہر روپ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا. عافیہ کو محسوس ہوا کہ اس شخص کی محبت میں گرفتار ہو رہی ہے. اسے ثاقب کی یاد تو آتی تھی مگر شاہان کی موجودگی اس کے زخموں پر مرہم کا کام کر رہی تھی. شاہان کا شائستہ لہجہ اور کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا عافیہ کے دل میں اس کے لیے جگہ بنا رہا تھا. ایک دوپہر جب شاہان باہر گیا ہوا تھا, عافیہ ولا کے کوریڈور میں ٹہلتے شاہان کے کمرے کے سامنے سے گزری. دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا.
اسے وہاں ایک پرانی ڈائری ملی جس کے صفحات بکھرے ہوئے تھے. اسے تجسس میں ایک صفحہ پڑھا تو وہاں ثاقب کا ذکر تھا مگر تحریر ادھوری تھی. اسی وقت ارحم وہاں داخل اور عافیہ کو دیکھ کر رک گیا. ارحم نے نہایت شائستگی سے کہا, ڈاکٹر صاحبہ, شاہان صاحب کو یہ پسند ہے کہ کوئی ان کی چیزوں کو ہاتھ لگائے. عافیہ نے وہ ڈائری واپس رکھ دی مگر اس کے ذہن میں ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ شاہان ثاقب کے بارے میں مزید کیا چھپا رہا ہے. اسی شام جب شاہان واپس آیا تو وہ بہت پریشان لگ رہا تھا. اس نے عافیہ اور ارحم سے کہا کہ سامان پیک کرو, ہمیں ابھی نکلنا ہے. عافیہ نے گھبرا کر پوچھا کہ شاہان کیا ہوا ہے. شاہان بولا, ڈاکٹر صاحبہ, دشمنوں کو اس جگہ کا پتہ چل گیا, ہمیں فوراً کسی محفوظ مقام پر منتقل ہونا ہوگا. اب گھبرائے مت, میں آپ کے ساتھ ہوں. عافیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولی, میں نہیں ڈرتی شاہان, جب تک آپ میرے پاس ہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا. شاہان نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور اسے گاڑی کی طرف لے گیا. گاڑی تیزی سے ہائی وے پر دوڑ رہی تھی. شاہان بار بار آئینے میں پیچھے آنے والی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا. عافیہ نے خاموشی سے شاہان کا ہاتھ تھام لیا. گاڑی ہائی وے کی تاریکی کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی. عافیہ نے شاہان کا ہاتھ اب بھی تھام رکھا تھا اور شاہان نے اسے جھٹکنے کی بجائے اپنی گرفت تھوڑی اور مضبوط کر لی تھی. عافیہ کو اس وقت کسی بھی خطرے سے زیادہ اس لمس میں سکون مل رہا تھا. شاہان نے اسٹرنگ موڑتے ہوئے ایک سنسان فارم ہاؤس کے گیٹ کے سامنے گاڑی روکی جہاں ارحم پہلے سے اپنی ٹیم کے ساتھ موجود تھا. شاہان نے گاڑی سے اتر کر عافیہ کا دروازہ کھولا اور نہایت شائستگی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر نکالا. شاہان, یہ جگہ تو بہت ویران ہے, کیا ہم یہاں محفوظ رہیں گے؟ عافیہ نے گرد و نواح کی گھنے درختوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا. شاہان نے اسے اندر لے جاتے ہوئے جواب دیا, عافیہ, ویرانی اکثر دشمن کو دھوکہ دے دیتی ہے, آپ اندر چلیں, اور ہم نے آپ کے لیے کمرہ تیار کر دیا ہے. عافیہ نے ہال میں قدم رکھتے شاہان کی طرف مڑ کر دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہا کہ شاہان, میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی, کیا آپ ہمیشہ سے ایسی ہی زندگی گزار رہے تھے جہاں ہر لمحہ موت کا خوف پیچھا کرتا تھا؟ شاہان نے کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا اور عافیہ کے بالکل قریب آ کر رک گیا. اس نے نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا, ڈاکٹر صاحبہ, خوف ان کے لیے ہوتا ہے جنہیں کچھ کھونے کا ڈر ہو. میں نے تو برسوں سے صرف پانے کی جدوجہد کی ہے, مگر اب شاید مجھے بھی خوف محسوس ہونے لگا ہے. عافیہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا کہ کس بات کا خوف؟ شاہان نے اس کے چہرے پر بکھری لٹ کو نہایت نفاست سے پیچھے ہٹایا اور بولا, کیا آپ کو کھونے کا خوف؟ آپ نے میری جان بچا کر مجھے ایسی مشکل میں ڈال دیا ہے جس کا حل میرے پاس بھی نہیں ہے. عافیہ کا دل زور سے دھڑکا. شاہان کے اس الفاظ میں وہ سچائی تھی جس نے اس کے دل میں محبت کی شمع جلا دی تھی, اور وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی مگر اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ تھی. اگلی صبح جب عافیہ ناشتے کے لیے نیچے آئی تو شاہان وہاں موجود نہیں تھا. اس نے ارحم سے پوچھا کہ شاہان کہاں ہے. ارحم نے جواب دیا کہ وہ کچھ ضروری کام سے باہر گئے ہوئے ہیں, آپ ناشتہ کر لیں, انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہ ہو. عافیہ نے بیزاری سے کہا, ارحم, مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے, بس شاہان کی پرسراریت تھوڑا پریشان کرتی ہے. ارحم نے ایک لمحے کے لیے روکا, اب وہ بولا, ڈاکٹر صاحبہ, شاہان صاحب آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, میں نے انہیں آج تک کسی کے لیے اتنا فکر مند نہیں دیکھا, یہاں تک کہ ثاقب کے لیے بھی. عافیہ کے کانوں میں ثاقب کا نام پڑتے ہوئے چونک گئی. اس نے پوچھا, ارحم, ثاقب اور شاہان کی دوستی کتنی پرانی تھی؟ ارحم نے ادھر ادھر دیکھا اور طبی آواز میں کہا, وہ دونوں بہت پرانے اور گہرے دوست تھے. شاہان صاحب نے ثاقب کو ہمیشہ اپنے بھائی کی طرح سمجھا, بس وہ رات بہت منحوس تھی. اس سے پہلے کہ عافیہ مزید کچھ بولتی, شاہان کی گاڑی آنے کی آواز آئی اور ارحم فوراً وہاں سے ہٹ گیا. شاہان اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی. عافیہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے فائل لینے کی کوشش کی مگر شاہان نے اسے پیچھے ہٹا دیا. ڈاکٹر صاحبہ, آپ ان چیزوں سے دور رہیں تو بہتر ہے, شاہان نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا. عافیہ کو اس کا یہ بدلا ہوا انداز برا لگا. اس نے غصے سے کہا, شاہان صاحب, میں آپ کی قیدی نہیں ہوں, اگر آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کر سکتے تو مجھے یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ شاہان نے گہرا سانس لیا اور اس نے نرمی سے کہا, حالات پر بھروسہ نہیں ہے مجھے. عافیہ کا غصہ شاہان کی اس نرمی کے سامنے پگھل گیا. اس نے دھیمے سے کہا, شاہان, میں آپ کے ساتھ ہر مشکل بانٹنا چاہتی ہوں, میں نے آپ سے محبت کی ہے. شاہان نے سن کر ساکت رہ گیا. اس نے عافیہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں
सच्चाई की चमक थी। उसने आफिया का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और बोला, आफिया, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपकी मोहब्बत का बोझ उठा सकूं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी हिफाजत के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। आफिया ने उसके कंधे पर सर रख दिया और दोनों देर तक उसी तरह खामोश बैठे रहे। उसी रात जब आफिया पानी पीने के लिए किचन की तरफ जा रही थी, उसने शान के कमरे से रहम की आवाज़ सुनी। वो लोग किसी फाइल के बारे में बात कर रहे थे। आफिया तो जस्ट उसमें दरवाजे के करीब आई तो रहम कह रहा था, साहब, वो फाइल अगर पुलिस के हाथ लग गई तो साकिब के कत्ल का सारा इल्ज़ाम हम पर आ जाएगा। हमें उस फाइल को हर कीमत पर गायब करना होगा। शाहन ने जवाब दिया, मुझे पता है रहम, साकिब की मौत की हकीकत अब सिर्फ उस फाइल में छुपी है। हमें आफिया को उससे दूर रखना होगा। आफिया के पाँव तले से ज़मीन निकल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शाहान साकिब की मौत के बारे में क्या छुपा रहा है। उसके सहन में वसवसे उठने लगे। क्या शाहान उसे सिर्फ उस फाइल के लिए इस्तेमाल कर रहा है? क्या उसकी मोहब्बत सिर्फ एक ढोंग है? वो भागती हुई अपने कमरे में और बेड पर गिरकर रोने लगी। उसे रह रहकर शाहान का वो जुमला याद आ रहा था कि उसे खोने से डरता है। इस बात ने आफिया के दिल में मोहब्बत और शक के दरमियान एक दीवार खड़ी करती थी। वो नहीं जानती थी कि शाहान जिस फाइल की बात कर रहा है वो इसे बचाने के लिए ही है या मिटाने के लिए। अगली सुबह शाहान ने आफिया को देखा तो उसके बदले हुए तेवर महसूस किए। उससे पूछा, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं? आफिया ने स्पॉट लहजे में जवाब दिया, कुछ नहीं शान साहब, बस कुछ सच्चाइयों का बोझ इंसानों को थका देता है। शान ने गौर से उसे देखा मगर कुछ नहीं बोला। उसे अंदाजा नहीं था कि आफिया ने उनकी बातें सुन ली है। फार्म हाउस की फिजा में फैली खामोशी आफिया के दिल में उठने वाले तूफान के सामने कुछ भी नहीं थी। वो रात पर सो नहीं सकी थी और अरहम और शाहान की वो बातें उसके कानों में शीशे की तरह उतर रही थी। उसे रह रहकर शाहान का वो चेहरा याद आ रहा था जिस पर उसने अंधा एतमाद किया था और उसे अपना मसीहा माना था। आफिया ने फैसला कर लिया कि वो आज ये सच्चाई जान कर रहेगी, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। वो सीढ़ियां उतर कर नीचे आई तो शाहान हॉल में मौजूद नहीं था। वो सीधी उसके स्टडी रूम की तरफ बढ़ी, जहाँ शाहान और अरहम किसी गहरी बहस में मसरूफ थे। आफिया ने दरवाजा थोड़ा सा धकेला तो उसे मेज पर वही फाइल नजर आई जिसका जिक्र रात को हो रहा था। शाहान की पुश्त आफिया की तरफ थी और अरहम से वो कह रहा था कि साकिब की मौत के इस सबूत को मिटाना होगा अरहम, वरना हम सब कानून की गिरफ्त में होंगे। अरहम ने सर हिलाया और बोला, साहब, मैं अभी से जला देता हूँ। आफिया ने मजीद से अपना हंसकर उसने जोर से दरवाजा खोला। शाहान और अरहम चौंक कर मुड़े। आफिया की आंखों से आंसू बह रहे थे मगर उनमें एक ऐसी आग थी जिसने शाहान को भी साकित कर दिया। तुम क्यों है मेरी जिंदगी में? आफिया ने शाहान का कॉलर पकड़ कर उसे झिंझोड़ते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें मसीहा समझा था लेकिन तुम तो जानवर हो, कातिल हो तुम, कातिल। मेरी खुशियों के, मेरे भाई के जान ली है तुमने। मैं मैं तो तुमसे मोहब्बत कर बैठी थी और तुम्हारी हकीकत। आफिया शाहान की हकीकत से नावाकिफ थी तो वो एक गैंगस्टर है। शाहान खामोश रहा। उसकी नजरें सीधी आफिया की आंखों में थी जो उसे और उलझा रही थी। आफिया की बात उसे गलत फहमी, उन दोनों की मोहब्बत के दरमियान एक दरार थी जिसे भरना नामुमकिन सा लग रहा था। शाहान बेकसूर था मगर उसके पास अपनी सफाई के कहने को कुछ ना था। आफिया रोते हुए चिल्लाती रही कि बोलो शाहान, क्यों खामोश हो? अब तुम्हारे पास छुपाने को कुछ नहीं रहा। तुमने मुझे यहाँ इसलिए रखा था ना ताकि मैं साकिब के कातिल को ना ढूंढ सकूं, जबकि वो कातिल तो मेरे सामने था। शाहान ने लम्हे के लिए आफिया के हाथ पर अपना हाथ रखा मगर आफिया ने उसे जोर से झटक दिया और उसे पीछे धकेलते सोफे पर गिरने के करीब कर दिया। अरहम ने गुस्से से कदम आगे बढ़ाया मगर शाहान ने हाथ के इशारे से उसे वहीं रोक दिया। शाहान ने कहा, आफिया, कुछ सच्चाइयां इतनी कड़वी होती है कि अगर इन्हें इन्हें निगलना मुमकिन ही नहीं होता। अगर आपको लगता है कि मैं वो शख्स हूँ जो शायद यही मुकद्दर है। आफिया रोती हुई विला के मरकजी दरवाजे की तरफ भागी मगर बॉडीगार्ड ने इसे रोक लिया। शाहान की आवाज़ हॉल में गूंजी, इसे जाने दो। अरहम ने हैरत से कहा, साहब, अगर ये पुलिस के पास चली गई तो? शाहान ने सर्द लहजे में दोहराया, मैंने कहा उन्हें जाने दो। आफिया ने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार शाहान को देखा और तड़प कर वहां से निकल गई। वो भागती हुई बेग गेट से बाहर आई और सड़क की तरफ चलने लगी। शाहान हॉल में अकेला रह गया। अरहम ने पास आकर कहा, साहब, आपने उन्हें क्यों नहीं बताया कि साकिब को बचाते आपने अपनी जान को किस कदर खतरे में डाला था? और इस फाइल में तो उन लोगों के नाम है जिन्हें ने साकिब को धोखा दिया था। शाहान ने एक तलक मुस्कुराहट के साथ सिगार सुलगाया और बोला, वो मुझ पर कभी यकीन नहीं करेगा। उसकी नज़र में मैं अब वही गैंगस्टर हूँ
जो इसकी दुनिया खून से रंगी हुई है। उन्हें मुझसे नफरत करने दो, कि नफरत उन्हें इस गंदगी से दूर रखेगी जहाँ मौत कदम रखकर खड़ी है। आफिया सड़क पर आ चुकी थी और उसके जहन में सिर्फ शायान का वो खामोश चेहरा घूम रहा था। उसे नफरत तो बहुत थी, मगर उस नफरत के पीछे एक तड़प भी थी जो उसे चैन ही नहीं लेने दे रही थी। आफिया की ये बड़ी गलतफहमी उन दोनों की मोहब्बत के दरमियान ऐसी दरार बन चुकी थी जिसे बढ़ना नामुमकिन लग रहा था। आफिया इंतकाम की आग में जल रही थी और शाहान खामोशी से अपनी मोहब्बत की तबाही का मुंतजर था। अब वो सड़क के किनारे तेज कदमों से चलती शाहान के विला से दूर जाने की कोशिश कर रही थी। उसके जहन में बार बार वही मंजर घूम रहा था जहाँ शाहान उसके भाई के कत्ल के सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था। उस समय एक तेज रफ्तार गाड़ी उसके करीब आकर रुकी और अरहम भाई निकला। डॉक्टर साहिबा, प्लीज गाड़ी में बैठिए। इस वक्त सड़क पर अकेले जाना आपके लिए मौत को दावत देने के बराबर है। फिर ने उसे हकारत से देखा और चिल्लाई, अपने शाहान साहिब से जाकर कह दो कि अब आफिया उनकी कैदी नहीं है और ना उसे किसी कातिल की हिफाजत चाहिए। अरहम ने इसरार करना चाहा, मगर आफिया ने एक गुजरती हुई टैक्सी को हाथ देकर उसे रोक लिया। फिर तेजी से उसमें सवार हो गई। अरहम वही खड़ा रहा और फौरन शाहान को फोन मिलाया, साहब वो टैक्सी से निकल गई है। शाहान की सर्द आवाज सुनाई थी कि उसे जाने दो अरहम, मगर उस पर नजर रखना, वो पुलिस स्टेशन ही जाएगी और मैं नहीं चाहता कि वहां कोई ऐसी बात करे जो उसे मजीद खतरे में डाल दे। आफिया वाकई ही सीधी सिटी पुलिस स्टेशन पहुंची जहां इंस्पेक्टर वहीद अपनी मेज पर बैठा कुछ फाइलें दिख रहा था। आफिया को इस हाल में देख वो चौंक गया। डॉक्टर साहिबा, आप यहाँ इस वक्त और इस हालत में? आफिया ने मेज पर हाथ मारा और लड़ती आवाज में कहा, इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक कत्ल की रिपोर्ट करनी है और मेरे भाई साकिब का कातिल कोई और नहीं बल्कि शाहान है। इंस्पेक्टर के चेहरे पर शाहान का नाम सुनते एक अजीब सी घबराहट आई। उसने इधर उधर देखा और तभी आवाज मिला, डॉक्टर साहिबा, शाहान साहब के खिलाफ रिपोर्ट करना इतना आसान नहीं है। क्या आपके पास कोई सबूत है? आफिया ने जवाब दिया कि सबूत वो फाइल है जिसे वो जला रहे थे और उनका अपना एतराफ जुर्म मैंने खुद सुना है। इसी दौरान स्टेशन के बाहर एक खाली गाड़ी आकर रुकी। शाहान नहायत वक्कार के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड्स भी थे। इंस्पेक्टर वहीद फौरन अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। शाहान साहब, आप यहाँ? शाहान ने आफिया की तरफ एक नजर डाली जिसमें दुख और वार्निंग दोनों शामिल थे। उसने इंस्पेक्टर से मुखातिब होकर कहा कि डॉक्टर साहिबा की तबीयत कुछ नासाज है और वो अपने भाई के गम में थोड़ा जज्बाती हो गई है, मैंने वापस लेने आया। आफिया गुस्से से चिल्लाई कि इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे अगवा करके ले गया था और अब मुझे खामोश कराना चाहता है। शाहान ने कहा, डॉक्टर साहिबा, वो इससे काम ले, आप मेरे विला में अपनी मर्जी से रह रही थी और वहां के तमाम मुलाजिम इस बात के गवाह हैं। शाहान ने इंस्पेक्टर के सामने एक मोबाइल रखा जिसमें आफिया के विला में घूमने फिरने और नाश्ते करने की वीडियोस थी। इंस्पेक्टर ने आफिया की तरफ देखा और माजरत खाना अंदाज में कहा कि डॉक्टर साहिबा, इन वीडियोस से लगता है कि आप वहां मेहमान थी। आफिया एक बार फिर से गुस्से में भर गई। उसे लगा कि शाहान ने कितनी सफाई से उसे जाल में फंसाया है। वो बिना कुछ कहे स्टेशन से बाहर निकल आई। शाहान उसके पीछे और उसका बाजू पकड़कर उसे रोका। आफिया, पुलिस आपकी मदद नहीं करेगी क्योंकि वो जानता है कि शाहान के खिलाफ जाना खुदकुशी है। आफिया ने अपना हाथ झटका और शाहान की आंखों में आंखें डालकर कहा, शाहान साहब, आप मुझे तो कैद कर सकते हैं मगर मेरी नफरत को नहीं। मैं कल साकिब का बदला लेकर आऊंगी, चाहे मुझे इसके लिए खुद को ही क्यों ना मिटाना पड़े। शाहान ने नहायत शाइस्तगी से जवाब दिया कि बदला लेना एक महंगा शौक है डॉक्टर साहिबा और आप अभी इसकी कीमत नहीं जानती है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया और आफिया वही सड़क पर तन्हा रह गई। उसे अपने अब अंदाजा हो गया था कि वो एक ऐसे ताकतवर शख्स से लड़ रही है जिसकी जड़ें पूरे शहर के निजाम में फैली हुई है। अपने पुराने घर पहुंची तो वहां हर तरफ अंधेरा था। उसने लाइट जलाई और साकिब के कमरे में जाकर उसकी चीजों को दोबारा टटोलना शुरू किया। उसे यकीन था कि साकिब ने कोई ना कोई सिरा जरूर छोड़ा होगा। अचानक उसकी नजर साकिब के लैपटॉप बैग पर पड़ी। उसके अंदरूनी पॉकेट में कुछ सख्त सी चीज महसूस हो रही थी। आफिया ने उसे काटा तो अंदर से एक छोटी सी माइक्रोचिप निकली। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यही वो सबूत थे जिसके पीछे शाहान और उसके दुश्मन पड़े थे? उसने चिप को संभाल कर अपनी जेब में रखा ही था कि उसे बाहर के किसी कदमों की आवाज सुनाई थी। उसे फौरन लाइट बंद कर दी और खिड़की के पास जाकर देखा तो बाहर वही काली गाड़ियां खड़ी थी जिसमें उसने शाहान
शान नहीं था, ईशान के दुश्मन थे। आफिया को समझ आ गई कि शान अब किसी खतरे से उसे बचा रहा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो लोग दीवार भांग कर अंदर आ रहे थे। आफिया ने अपना फ़ोन उठाया, लशरी तौर पर शान का नंबर मिलाया, मगर वो फिर रुक गई। उसे अपनी नफरत याद आ गई, मगर मौत को सामने देखकर उसके हाथ कांपने लगे। उसे शान को मैसेज किया कि वो मेरे घर आ गए हैं, और फ़ोन बेड के नीचे फेंक दिया। कमरे का दरवाज़ा ठोकर मारकर खोला गया और 3 मसलह अफराद अंदर दाखिल हुए। उनका लीडर नाहिद करख्त लहजे में बोला, डॉक्टर साहिबा, वो चिप हमें दे दे और अपनी जान बचाए, वरना साकिब की तरह आपको भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। आफिया ने हिम्मत जमा करके कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। उस शख्स ने आफिया का गला दबोच लिया और इसे दीवार से लगाकर बोला, झूठ मत बोलो, हमें पता है साकिब ने वो चिप तुम्हें ही दी थी। उस समय एक गोली चली और वो शख्स ढेर हो गया। शान अपने बॉडीगार्ड के साथ खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा गुस्से से सिमटा रहा था। उसने बाकी 2 आदमियों को सेकंडों में ढेर कर दिया और आफिया की तरफ लुका। डॉक्टर साहिबा, आप ठीक तो है ना? शान ने फिक्रमंदी से पूछा। आफिया को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि शान कातिल है या मुहाफिज। वो चिप जिसकी वजह से ये सब हो रहा था, वो अब भी आफिया की जेब में महफूज थी। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क के किनारे लगे दरख्त एक धुंधली लकीर की तरह पीछे छूट रहे थे। शाह ने स्ट्रिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रखी थी और उसकी नजरें मुसलसल मुसलसल साइड मिरर पर जमी थी, जहां दूर कुछ हेडलाइट्स उनका पीछा करती नजर आ रही थी। आफिया पिछली नशिस्त पर सिमटी बैठी थी। उसका सांस अब भी उखड़ा हुआ था और जेब में मौजूद वो माइक्रोचिप उसे अपने जिस्म पर किसी बोझ की तरह महसूस हो रही थी। शान, ये सब क्या है? ये लोग कौन थे? उन्हें मुझसे क्या चाहिए? आफिया ने लड़ती आवाज में पूछा। शान ने उसे देखा। उसकी आंखों में थकन थी। डॉक्टर साहिबा, ये वो लोग हैं जिनके लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपका घर अब महफूज नहीं है, मगर आपको मुझ पर यकीन ही नहीं था। आफिया ने तल्खी से जवाब दिया कि यकीन कैसे करती? जिस शख्स ने मेरे भाई की मौत का एतराफ खुद अपने मुंह से किया है, वो इस पर कोई कैसे भरोसा कर सकता है? शहन खामोश रहा। उसकी खामोशी आफिया को और ज्यादा उलझा रही थी। उस समय गोली गाड़ी के पीछे शीशे को तोड़ती गुजरी। आफिया खौफ से चलाई और नीचे झुक गई। शान ने तेजी से गाड़ी को एक कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया, जहां झाड़ियां और अंधेरे की वजह से ताकुब करने वालों का चकमा देना आसान था। अरे हम दूसरी गाड़ी को ब्लॉक करो और शहर की हदूद से बाहर उलझाए रखो। शान ने वायरलेस पर हुक्म दिया। गाड़ी को एक पुराने वीरान गोदाम की तरफ ले गया। गाड़ी रुकते ही शान ने आफिया का दरवाजा खोला और कहा, डॉक्टर साहिबा, बाहर आइए, यह हम थोड़ी देर के लिए महफूज है। आफिया बाहर निकली तो ठंडी हवा के झोंकों ने उसे थोड़ा नॉर्मल किया और वो शान के सामने खड़ी हुई और जेब से वो माइक्रोचिप निकालकर उसकी आंखों के सामने लहराया। क्या आपको यही चाहिए शान साहब? क्या इसी चीज के लिए आपने मेरे भाई की जान ली और अब मेरे गिर्द पहरे बिठा रखे हैं? शान ने उस चिप को देखा तो उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया कि गढ़ से लेना चाहा, मगर आफिया पीछे हट गई। डॉक्टर साहिबा, ये आपको कहाँ से मिली? शाह ने नाहित संजीदा लहजे में पूछा। आफिया ने हकारत से हंसते हुए कहा कि इस साकिब के लैपटॉप बैग में थी। उसने इसे इतनी सफाई से छुपाया था कि शायद आपके बॉडीगार्ड्स भी उसे ना ढूंढ सके। बताइए इसमें क्या है? कि आपकी किसी काले धंधे का हिसाब है? शाह ने एक ठंडी आह भरी और बोला, काश ये इतना सादा होता डॉक्टर साहिबा। इस चिप में वो राज है जो अगर खुल गया तो इस शहर के बड़े बड़े तख्त गिर जाएंगे। साकिब ने उसे हैक करके अपनी मौत को खुद दावत दी थी और अब ये आपके पास है। इसका मतलब आपकी जान अब पहले से कहीं ज्यादा खतरे में है। आप झूठ बोल रहे हैं। आफिया ने चिल्ला कर कहा, आप सिर्फ ये चिप मुझसे छीनना चाहते थे ताकि आप अपना जुर्म छुपा सकें। मैं ये पुलिस को दूंगी। शाह ने एक तलक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, इंस्पेक्टर वहीद इसी निजाम का हिस्सा है डॉक्टर साहिबा, जिसने साकिब की फाइल बंद की थी। आपको लगता है कि वो इस चिप को देखकर आपको इंसाफ देगा? वो इसे लेते आपको खामोश कर देगा। आफिया का दिल टूटने लगा। उसे शान की बातों में सच्चाई लगी, लेकिन उसकी नफरत उसे ये तस्लीम करने से रोक रही थी। शान ने आफिया के करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका लम्स अब भी वही असर रखता था जो आफिया के असाब को पिघला देता था। आफिया साहिबा, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नफरत करती हैं, मगर इस वक्त हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। मुझे वो चिप चाहिए ताकि मैं उसे सही जगह पहुंचा सकूं
اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ ثاقب کا قاتل کون ہے۔ عافیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں ایک ایسی صداقت تھی جو اسے الجھا رہی تھی۔ شاہن نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وعدہ کیا کہ میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گا، مگر ثاقب کے خون کا حساب برابر کروں گا۔ آپ کو تھوڑا اور صبر کرنا ہوگا۔ اس دوران ارحم ہانفتا ہوا اندر داخل ہوا۔ صاحب، وہ لوگ واپس آ گئے، انہوں نے گودام کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ اس نے اس بار ان کے ساتھ پولیس کی گاڑیاں بھی ہیں۔ شان کے تیور ایک دم بدل گئے۔ اس نے عافیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے گودام کے عقبی راستے کی طرف بھاگا لے کر۔ شان صاحب، پولیس تو ہماری مدد کے لیے ہوگی نا؟ عافیہ نے بھاگتے ہوئے پوچھا۔ شان نے مڑ کر اسے دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، ڈاکٹر صاحبہ، وہ پولیس نہیں ہے، وہ لوگوں کی تنخواہ دار ملازم ہے جو وردی پہن کر شکار کرنے آیا ہے۔ شان نے عافیہ کو چھوٹی سی کوٹری میں چھپایا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چاقو دیتے ہوئے بولا کہ اگر کوئی اندر آنے کی کوشش کرے تو ڈرنا مت، میں باہر ہوں۔ عافیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں شان کے لیے فکر نظر آئی۔ شان، اپنا خیال رکھے گا۔ شان نے مسکرا کر سر ہلایا اور باہر گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں غائب ہو گیا۔ عافیہ اس اندھیری کوٹری میں اکیلی بیٹھی تھی۔ باہر چیخو پکار اور فائرنگ کی آوازیں اس کے دل کو دہلا رہی تھی۔ اس نے مائکرو چپ کو اپنے ہاتھ میں سختی سے بینچ لیا اور سوچا، کیا شیان واقعی وہ ہے جو وہ دکھا رہا ہے، یا پھر یہ سب ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے؟ گولیوں کی آوازیں عافیہ کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں سمٹی بیٹھی تھی اور اس کا ہر سانس شاہان کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ جس شخص کو وہ اپنا بھائی کا قاتل سمجھ کر بددعائیں دے رہی تھی، اس کی زندگی کے لیے اس کا دل تڑپ رہا ہے۔ اچانک باہر خاموشی چھا گئی، ایک ایسی خاموشی جو گولیوں کے شور سے زیادہ خوفناک تھی۔ عافیہ نے دیوار سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، مگر صرف دور سے کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور عافیہ کے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔ سامنے شاہان کھڑا تھا، اس کا بایاں کندھا خون سے تر تھا اور چہرہ مٹی اور پسینے سے بھرا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی چٹان جیسا ٹھہراؤ تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، باہر آئیے، ہمیں ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا، شاہان نے گرتے سنبھلتے ہوئے کہا۔ عافیہ لپک کر اس کے پاس پہنچی اور اسے سہارا دیتے ہوئے بولی، شاہان، آپ کو تو بہت زیادہ زخم آیا ہے، آپ رکے، میں آپ کی پٹی کرتی ہوں۔ وہ اپنے دوپٹہ پھاڑ کر اس کی پٹی کرنے لگی۔ شاہان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا اور دھیمے لہجے میں کہا کہ پٹی کا وقت نہیں ہے، وہ لوگ دوبارہ آئیں گے۔ ارحم گاڑی دے کر پچھلی طرف کھڑا ہے، ہمیں ہمت کرنی ہوگی۔ وہ دونوں گودام سے باہر نکلے جا ارحم گاڑی کا انجن سٹارٹ کیے بے صبری سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی شاہان کی ہمت جواب دے گئی اور اس نے اپنا سر سیٹ کی پشت پر ٹکا دیا۔ عافیہ نے جلدی سے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور شاہان کے زخم پر سختی سے باندھنے لگی۔ شاہان نے تکلیف کی شدت سے آنکھیں بند کر لی، مگر ایک سسکی تک نہ بری۔ عافیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، شاہان، آپ نے اپنی جان جوخم میں ڈال رہے ہیں، کیا یہ سب اس چھپ کے لیے ہے؟ شاہان نے آنکھیں کھولے بغیر جواب دیا کہ یہ سب آپ کے لیے ہے، چھپ تو صرف ایک ذریعہ ہے آپ کے بھائی کے اصل قاتلوں تک پہنچنے کا۔ گاڑی شہر کے مضافات میں ایک چھوٹی سی کلینک کے سامنے رکی۔ یہ کلینک شاہان کے ایک جاننے والے ڈاکٹر کا تھا جو اکثر ہی ایسے حالات میں اس کی مدد کرتا تھا۔ شاہان کو اندر لے جایا گیا اور عافیہ نے خود ڈاکٹر کی مدد کرتے ہوئے شاہان کی گولی نکالی۔ جب شاہان ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا کہ عافیہ بیڈ کے پاس ہی کرسی پر بیٹھی سو رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں اب بھی وہی مائکرو چپ موجود تھی۔ شاہان نے نرمی سے عافیہ کے منہ پر آتے بالوں کو ہٹایا تو عافیہ کی آنکھیں کھل گئی۔ اس نے شاہان کو ہوش میں دیکھ کر ایک لمبی سانس بھری اور پوچھا کہ اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں شاہان؟ بہتر ہوں ڈاکٹر صاحبہ، شاہان نے نکاہت سے مسکرا کر کہا۔ عافیہ نے وہ چپ شاہان کی طرف بڑھائی اور نہایت سنجیدگی سے پوچھا کہ شاہان، اب وقت آ گیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا ہے، میں مزید اندھیرے میں نہیں رہ سکتی۔ شاہان نے چپ اپنے ہاتھ میں لی اور ارحم کو اشارہ کیا کہ وہ لیپ ٹاپ لے کر آئے۔ ارحم نے لیپ ٹاپ میز پر رکھا اور شاہان نے وہ چپ اس میں لگا دی۔ جیسے ہی فائلیں کھلی، عافیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہاں اس شہر کے بااثر سیاستدانوں اور پولیس افسران کی ایک فہرست تھی جو ایک بین الاقوامی سمگلنگ کا حصہ تھے۔ ثاقب نے یہ ڈاٹا ان کے مین سرور سے ہیک کیا تھا۔ شاہان نے اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ چاہتے تھے کہ ثاقب ان کے لیے کام کرے، مگر ثاقب نے انکار کر دیا اور یہ ڈاٹا لے کر بھاگ نکلا۔
आफिया ने लड़ती आवाज में पूछा। तो फिर उस रात क्या हुआ था शान? शान ने गहरा सांस लिया और बोला, साकिब ने मुझे बुलाया था कि वो ये सब पुलिस को देना चाहता है, मगर कुछ लोग वहां पहले से ही गार्ड लगाए बैठे थे। उन्होंने साकिब पर फायरिंग शुरू कर दी। मैं उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, मगर उसे गोली लग चुकी थी। उसे मरते वक्त मुझसे वादा लिया कि मैं आपको इस सब से दूर रखूं। आफिया के आंसू बहने लगे। उसने पूछा, तो फिर वो सब जो मैंने सुना था? शाहन ने दुख से जवाब दिया कि वो बात मैं अरहम से उस फाइल को मिटाने के हवाले से कर रहा था कि सबूत मिटाना हमारी मजबूरी है, वरना वो लोग आप तक पहुंच जाएंगे। आपने अधूरी बात सुनी और उसे मेरा एतराफ़ समझ लिया, और मैंने आपकी गलतफहमी इसलिए दूर नहीं की क्योंकि मैं चाहता था कि आप मुझसे नफरत करें और यहाँ से कहीं दूर चली जाए। आफिया ने शाहान का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली कि शाहान, मुझे माफ़ कर दे। मैंने आप पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया और आप फिर भी मेरी हिफाजत करते रहे। शाहान ने आफिया के आंसू पोंछे और बोला कि मोहब्बत में कोई गिला नहीं होता आफिया साहिबा, बस अब हमें इस खेल को ख़त्म करना है। उसी वक्त क्लिनिक के बाहर पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई दी और हम भागता हुआ अंदर आया। बोला, साहिब, इंस्पेक्टर वहीद ने हमें ट्रेस कर लिया है, वो पूरे क्लिनिक को घेर रहे हैं। शाह ने लैपटॉप से चिप निकाली और आफिया की तरफ बढ़ाई। ये चिप लेकर आप पीछे के दरवाजे से निकल जाए और हम आपको महफूज जगह ले जाएगा। आफिया ने इनकार में सर हिलाया और बोली कि नहीं, मैं बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। शाह ने ठोस लहजे में कहा कि आफिया, ये जज्बात का वक्त नहीं है। अगर ये चिप उनके हाथ लग गई तो साकिब की कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। आपको ये चिप लेकर जज साहब के पास पहुंचना होगा, जिनका पता अरहम जानता है। मैंने यहाँ उलझाए रखूंगा। शाह ने आफिया को जबरदस्ती अरहम के साथ भेज दिया। आफिया ने मुड़कर दिखा तो शाहान पिस्तौल थामे दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वो शाहान को आखिरी बार देख रही है। शाहान की जिंदगी दांव पर लगी थी और आफिया के हाथ में वो सच्चाई थी जो पूरे शहर को हिला सकती थी। क्लिनिक के बाहर पुलिस की गाड़ियों की सुर्ख और नीली रोशनियां दीवारों पर नाच रही थी। आफिया अरहम के साथ पिछले रास्ते से निकल तो आई थी, मगर उसका दिल वहीं शाहान के पास रह गया था। जैसे वो गाड़ी में बैठी क्लिनिक के अंदर से फायरिंग की आवाज़ें गूंजने लगी। आफिया ने तड़प कर अरहम का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोली, अरहम भाई, हम शाहान को उस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। वो जख्मी है और इन सब का मुकाबला कैसे करेंगे? अरहम ने भराई हुई आवाज़ में जवाब दिया कि डॉक्टर साहिबा, शाहान साहब का हुक्म है कि आपको जज साहब के घर पहुंचाना है। अगर आज ये चिप ज़ाया हो गई तो शाहान साहब का खून भी रायगा जाएगा और साकिब का भी। आप हिम्मत करें, हमें निकलना होगा। अरहम ने गाड़ी को कच्ची गलियों से निकालकर मेन रोड पर डाला। आफिया ने माइक्रोचिप को अपने हाथ में इस तरह थाम रखा था जैसे वो उसकी अपनी जिंदगी हो। वो मुसलसल पीछे मुड़कर दिख रही थी कि कहीं कोई ताकुब तो नहीं कर रहा। और हमने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, डॉक्टर साहिबा, जज साहब का घर शहर के दूसरे कोने पर है और इंस्पेक्टर वहीद के करांदे हर नाके पर मौजूद होंगे। हमें बहुत होशियार रहना होगा। आफिया ने अपने आंसू पूंछे और बोली, अरहम भाई, अब मैं नहीं डरूंगी। शाह ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई है। मैं उनकी ये कुर्बानी ज़ाया नहीं होने दूंगी। उधर क्लिनिक के अंदर शाहान एक पिलर के पीछे छुपा हुआ था और उसके पास गोलियां ख़त्म हो रही थी। इंस्पेक्टर वही बाहर से मेगाफोन पर चला रहा था कि शाहान साहब, अब खेल ख़त्म हो चुका है। वो चिप हमें दे दे और ख़ुद को कानून के हवाले कर दे। शाहान ने एक तलख मुस्कुराहट के साथ अपने जख्म से रसते खून को देखा। अब बुलंद आवाज़ में कहा, वहीद साहब, खेल तो अभी शुरू हुआ है। वो चिप अब शहर की पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। वहीद के चेहरे पर गुस्सा आ गया और उसने अपने आदमियों को अंदर दाखिल होने का हुक्म दिया। शाहान ने आखिरी गोली चलाई, फिर खाली पिस्तौल मेज पर रख दी। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था कि अब आफिया तक दूर निकल चुकी होगी। अरहम और आफिया जब जज साहब के घर के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां भी सिक्योरिटी अलर्ट थी। अरहम ने गाड़ी एक तरफ रोकी और बोला, डॉक्टर साहिबा, हमें पैदल जाना होगा। अगर हम गाड़ी लेकर गए तो पकड़े जाएंगे। वो दोनों दीवारों का सहारा लेते हुए जज साहब के बंगले के पिछले गेट तक पहुंचे। खुशकिस्मती से जज साहब पीछे की तरफ टहल रहे थे। वह शाहान के दरीना वाकिफ थे। आफिया ने जैसे ही अपना तारुफ करवाया और साकिब का नाम लिया, जज साहब ने फौरन उन्हें अंदर बुला लिया। आफिया ने लड़ते हाथों से वो माइक्रोचिप मेज पर रखती और तमाम सच्चाई जज साहब के सामने बयान कर दी। जज साहब ने जब उस चिप का डाटा देखा तो उनकी पेशानी पर पसीना आ गया।
انہوں نے فون اٹھایا، براہ راست آئی جی پولیس اور ہوم سیکرٹری سے بات کی۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، یہ ثبوت اس شہر کے ناسوروں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کافی ہے۔ عافیہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، جج صاحب مجھے انصاف سے زیادہ شاہن صاحب کی فکر ہے، وہ پولیس کے گھیرے میں ہے، پلیز انہیں بچا لیں۔ جج صاحب نے فوراً ایک اسپیشل ٹیم کلینک کی طرف روانہ کرنے کا حکم دیا۔ اب عافیہ جج صاحب کے ہال میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحوں سے 1 سال جتنا لمبا لگ رہا تھا۔ ارحم بھائی لان میں مسلسل وائرلیس پر رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک ارحم اندر آیا، اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ رہا تھا۔ عافیہ کا دل ڈوب گیا۔ ارحم بھائی، کیا ہوا ہے؟ کہ شاہن ٹھیک ہے؟ ارحم نے سر جھکا لیا اور دبی آواز میں بولا، ڈاکٹر صاحبہ کلینک میں دھماکہ ہوا، پولیس کا کہنا ہے کہ وہاں کوئی زندہ نہیں بچا۔ عافیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ دھڑام سے فرش پر گر گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کا وجود کا ایک حصہ کٹ کر الگ ہو گیا۔ نہیں ارحم بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا، شاہن کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو زور زور سے زمین پر پٹک کر رونے لگی۔ جج صاحب نے اسے سنبھالا اور کہا، ڈاکٹر صاحبہ حوصلہ رکھیں، ابھی ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ عافیہ نے روتے ہوئے کہا، جج صاحب میں نے انہیں کیا کچھ نہیں کہا، میں نے انہیں قاتل سمجھا، ان سے نفرت کی، اور جب مجھے ان کی محبت کا احساس ہو تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ عافیہ کا دکھ اتنا گہرا تھا کہ وہاں موجود ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ اسے ثاقب کی موت کا غم یاد آیا، اور شاہن کی جدائی نے اسے مکمل طور پر توڑ دیا۔ اگلی صبح جب شہر کے اخبارات میں ان تمام بڑے ناموں کے وارنٹ گرفتاری چھپے، پورے ملک میں زلزلہ آ گیا۔ انسپیکٹر وحید سمیت کئی افسران کو گرفتار کر لیا گیا۔ ثاقب کو قومی ہیرو قرار دیا گیا، مگر عافیہ کے لیے سب سے بے معنی تھا۔ وہ اسپتال کی اسی کمرے کے باہر بیٹھی تھی جہاں شاہن پہلی بار لایا گیا تھا۔ اسے امید تھی کہ شاید کوئی معجزہ آ جائے اور کوئی اس کے پاس آ جائے اور بولے کہ شاہن مل گیا ہے۔ عافیہ نے خاموشی سے کھڑکی سے باہر کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک ارحم ہانپتا ہوا کوریڈور میں دوڑتا آیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ جلدی آئیے۔ عافیہ تیزی سے اٹھی اور ارحم کے پیچھے بھاگی۔ اسپتال کے دروازے پر ایک ایمبولینس رکی تھی اور وہاں سے ایک اسٹریچر باہر نکالا جا رہا تھا۔ عافیہ نے جب اسٹریچر پر پڑے اس شخص کا چہرہ دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ شاہن تھا، زخموں سے چور، مگر اس کا سانس ابھی چل رہا تھا۔ عافیہ اس کے پاس پہنچی اور اس کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے بولی، شاہن آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ شاہن نے بہت مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی اور عافیہ کو دیکھ کر اس کے لبوں پر وہی مبہم سی مسکراہٹ آئی۔ آپ کی جان بچانا میری پہلی اور آخری ذمہ داری تھی عافیہ صاحبہ، شاہن نے نہایت نحیف آواز میں کہا۔ عالیہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر لگا دیا اور بولی، اب آپ کہیں نہیں جائیں گے، اب آپ کی جان کی ذمہ داری میری ہے۔ عافیہ نے محسوس کیا کہ شاہن نے نہ صرف اس کی جان بچائی تھی بلکہ اسے جینے کا ایک نیا مقصد بھی دیا تھا۔ ان کی زندگی اب ایک نئی راہ کی طرف گامزن تھی جہاں ادھورے رشتے مکمل ہونے جا رہے تھے۔ ہسپتال کی انتہائی نگہاست کے وارڈ میں خاموشی کا راج تھا۔ صرف مشینوں کی پیپ پیپ سنائی دے رہی تھی جو شاہن کی زندگی کی علامت تھی۔ عافیہ پچھلے 24 گھنٹوں سے وہیں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھوجل تھی مگر اس کا دل بیدار تھا۔ شاہن کا جسم پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا مگر اس کا چہرہ اب بھی وہی روب اور سکون بیچتا رہا تھا جس نے عافیہ کو پہلی بار متاثر کیا تھا۔ جج صاحب وارڈ کے باہر ارحم سے بات کر رہے تھے۔ پورا ہسپتال فورسز کے حصار میں تھا کیونکہ شہر کے بڑے مگرمچھ اب سلاخوں کے پیچھے تھے۔ ان کی آخری کوشش شاہن کو خاموش کرنا تھا۔ شاہن نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے عافیہ کو پایا جو اس کا ہاتھ تھامے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ شاہن نے نہایت نحیف آواز میں پکارا، ڈاکٹر صاحبہ۔ عافیہ ہڑبڑا کر اٹھی اور اس کے قریب جھک گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلک آئے۔ شاہن آپ ہوش میں آ گئے؟ شکر ہے اللہ کا، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ شاہن کے لبوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے عافیہ کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کی اور بولا، شاہن اتنی آسانی سے ہار نہیں ماننا۔ عافیہ صاحبہ ابھی تو مجھے آپ کی نفرت کا قرض چکانا ہے۔ عافیہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور بولی، شاہن صاحب اس نفرت کا ذکر اب مت کیجیے، اور میری زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، میں نے اس شخص پر شک کیا جو میرے بھائی کا واحد سچا دوست تھا۔ شاہن نے گہرا سانس لیا اور کمرے کی کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادل چھٹ رہے تھے۔ اسے دھیمے لہجے میں کہا کہ ثاقب کی روح کو اب سکون مل گیا ہوگا، وہ چپ اب سچ اگل رہی ہے اور اس شہر کے چہروں سے نقاب اتر رہے ہیں، میرا مشن پورا ہو گیا۔ عافیہ نے جذباتی ہو کر کہا، آپ کا مشن پورا ہوا ہوگا شاہن،
مگر میرا امتحان ابھی باقی ہے. میں نے آپ سے وہ سب کہا جو آپ کے لائق نہیں تھا. کیا آپ مجھے معاف کر پائیں گے؟ شاہن نے عافیہ کی آنکھوں میں جھانکتے نہایت محبت سے کہا کہ معافی انہیں دی جاتی ہے جو غیر ہو. آپ تو میری وہ پناہ گاہ ہے جس کی تلاش میں برسوں بھٹکتا رہا. بس اب وعدہ کیجیے کہ اب دوبارہ کبھی میرا کالر پکڑ کر مجھے قاتل نہیں کہیں گے. عافیہ بے اختیار ہنس پڑی اور اس کی آنکھوں سے آنسو شاہن کے ہاتھ پر گرے. میں وعدہ کرتی ہوں اب یہ ساتھ صرف آپ کا ساتھ دینے کے لیے ہی ہاتھ اٹھے گا. اسی لمحے ارحم اندر داخل ہوا. اس کے چہرے پر فتح کی چمک تھی. صاحب مبارک ہو. انسپیکٹر وحید نے اقبالی جرم کر لیا اور ثاقب بھائی کے قتل کا مقدمہ اپنے انجام تک پہنچ گیا. حکومت نے ثاقب کو اعلیٰ سول ایوارڈ دینے کا اعلان کیا اور آپ کی تمام جائیدادوں کو قانونی تحفظ مل گیا ہے. شاہن نے اطمینان سے سر ہلا اور بولا ارحم اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ کالی دنیا چھوڑ دیں. میں اب شاہن گینگسٹر نہیں بلکہ صرف شاہن بن کر جینا چاہتا ہوں. عافیہ نے اس کی اس بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا اور ایک ایسا انسان جس کی دنیا اب صرف سچ اور محبت پر مبنی ہوگی. 3 ماہ بعد شہر کا نقشہ بدل چکا تھا. قانون کی گرفت مضبوط تھی اور خوف کا سایہ چپ چکا تھا. ثاقب کے نام پر ایک بہت بڑا IT سینٹر کا افتتاح ہو رہا تھا. عافیہ اسٹیج پر کھڑی تھی. اس نے سبز رنگ کا جوڑا پہن کا تھا اور نہایت پراعتماد نظر آ رہی تھی. شاہن سامنے پہلی صف میں بیٹھا اسے فخر سے دکھ رہا تھا. اب وہ ویل چیئر پر نہیں بلکہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا تھا. تقریب کے اختتام پر جب وہ دونوں لان میں اکیلے ٹہل رہے تھے تو شاہن نے رک کر عافیہ کا ہاتھ تھاما. ڈاکٹر صاحبہ آج اگر ثاقب یہاں ہوتا تو بہت خوش ہوتا. شاہن نے آسمان کی طرح دیکھتے ہوئے کہا. عافیہ نے اس کے کندھے پر سر رکھا اور بولی وہ یہی کہیں ہے شاہن. وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور خوش ہیں. جس کی بہن کو ایک ایسا محافظ ملا جس نے اسے جینا سکھا دیا. شاہن نے جیب سے ایک چھوٹی سی انگوٹھی نکالی اور عافیہ کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہوئے کہا عافیہ صاحبہ کیا آپ ایک گینگسٹر کی توبہ قبول کر کے اس کے گھر کی رونق بننا پسند کریں گی؟ عافیہ کی آنکھوں میں چمک اٹھی. اس نے شاہن کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور نہایت شائستگی سے جواب دیا میں نے اس دن ہی توبہ کر لی تھی جس دن آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مجھے بچایا تھا. اب میں صرف آپ کی ڈاکٹر نہیں آپ کی زندگی کی شریک سفر بننا چاہتی ہوں. دور کہیں بادل گرجے. ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی. اس بارش میں سکون اور محبت کی خوشبو تھی. شاہن نے عافیہ کو اپنے حصار میں لے لیا. اب نہ کوئی دشمن تھا نہ کوئی شک نہ کوئی ادھورا سچ. ہر راز کھل چکا تھا اور ایک نئی پرامن اور خوبصورت زندگی کا آغاز ہو رہا تھا. شاہن کے لبوں پر آخری جملہ تھا کہ تم آئی زندگی میں تو باہر آ گئی عافیہ اور اب یہ باہر کبھی ختم نہیں ہوگی. عافیہ نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف اس کا عکس تھا. ایک ایسا عکس جو اب کبھی دھندلا نہیں ہونا تھا.